اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44، 33 سے 44 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کفار کے اعتراض کو بیان کیا تھا، اور وہ قرآن کے بارے میں تھا کہ یہ قرآن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا۔ پروردگار عالم نے اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک اس کا پرپز یہ تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم آپ کے دل میں ثبات و استقلال پیدا کریں، اور اسی لیے ہم نے اسے پوری طرح ٹھہر ٹھہر کر سنایا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مستقل ہے، مسلسل ہے، پروردگار عالم کے ساتھ ان کا تعلق مسلسل قائم رہا۔ پیغمبر اکرم پر رفتہ رفتہ وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے پیغمبر اکرم کے دل کو اطمینان، تسلی، ایک استقلال حاصل رہا کہ میرا رب مجھ سے رابطے میں ہے۔ تو ایک تو خود اپنے رسول کے اس تعلق کے احترام میں اور رسول کے اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ یہی بحث آگے بڑھتی ہے، اور پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ آپ کے سامنے کوئی اعتراض نہیں بیان کرتے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ ہم حقیقت پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جو ہے وہ مختلف مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب کفار نے یہ اعتراض کیا ہے تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے اور اس کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران کے اندر دیکھا
کہ مباہلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ نجران کے نصارہ کے ساتھ پیش آیا. تو اب نصارہ نجران اعتراض کر رہے ہیں اور پروردگار عالم جواب دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہو سکتا ہے خدا کے سوا؟ اگر کوئی باپ ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا ان کا باپ ہے. یہ اعتراض ہے. اور پھر اس کا جواب پروردگار عالم نے دے دیا کہ ان مثل عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. اسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. اب یہ جواب ہے، اور جواب کے ساتھ سمجھایا گیا، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح بیان کر دی گئی. تو ایک ساتھ اگر نازل کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نہ مؤثر ہو سکتا ہے، نہ مفید ہو سکتا ہے، نہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے نازل کیا کہ اگر کوئی خاص بات، کوئی اعتراض پیش کیا جاتا ہے، الا جئناک بالحق، تو ہم اس کی حقیقت کو پیش کر دیتے ہیں. وہ احسنا تفسیرا، اور اس کی زیادہ جو تفسیر ہو سکتی ہے، تشریح ہو سکتی ہے بہتر، وہ پیش کر دیتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ جو دوزخ کی طرف منہ کے بھل روانہ کیے جائیں گے. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ مکان کے اعتبار سے بدترین ہوگا، واضل سبیلا، اور راستے کے اعتبار سے یہ لوگ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اب یہ پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے ان کی جو کیفیت جہنم کی طرف کھینچے جانے کی ہے اس کو بیان کر دیا، اور اس کے ذریعے سے انہیں متوجہ کیا کہ وہ اس انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب عطا کی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، یعنی ان کا بوجھ بانٹنے والا. وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ، تو ہم نے یہ کہا کہ جاؤ تم دونوں اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل دو آیتوں کے اندر خلاصتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی داستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کی کوئی ڈیٹیل بیان نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے، اور آگے بھی اپنے موقع پر جتنی ضرورت ہوگی اتنی بات آ جائے گی. مگر یہاں پر فقط اشارہ کیا گیا کہ موسیٰ بھی گئے تھے، کتاب کے ساتھ گئے تھے، ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، قوم کے پاس گئے، قوم آیتوں کو جھٹلانے والی تھی. پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا اسے بالکل ذہن انسانی و قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا، اور جو آخر میں فرعون والوں کے ساتھ ہوا تھا اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا گیا. اسی طرح سے اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوتا ہے. وقوم نوح، اور قوم نوح، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا، اس لیے کہ پیغام کے اندر وحدانیت ہے، پیغام کے اندر یکسانیت ہے، اصولی طور پر پیغام ایک ہے. اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا. اب یہاں پر بھی اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آ رہی، اس طوفان کی تفصیلات سورہ ہود وغیرہ میں آ چکی ہے، یہاں پر فقط اشارہ ہو رہا ہے. وجعلناہم للناس آیۃ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، ایک عبرت کا سامان. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے تیار رکھا دردناک عذاب. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب رس. وقرونا بین ذالک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت سی اور بھی نسلیں آئیں اور ان کا بھی معاملہ رہا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا. مثالیں بیان کی یعنی ان کو متوجہ کیا، گزشتہ اقوام کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا، پروردگار عالم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بتایا گیا. مگر وہی والی بات جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت لینے والے کتنے کم ہیں. یہاں پر جو قوم عاد کا ذکر ہے یہ وہی مشہور قوم ہے کہ جس کی طرف جناب ہود علیہ السلام بھیجے گئے. قوم سمود وہی مشہور قوم کہ جس کی طرف جناب صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اور قرآن مجید میں بھی ان کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے. اس کے بعد ذکر رہ جاتا ہے اصحاب الرس کا، کہ یہ کون ہے جن کو اصحاب الرس کہا گیا ہے. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں گئیں، لیکن تفسیر نمونہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو 6-7 نظریات بیان کیے گئے ہیں
اس میں ایک رائے کو صاحب تفسیر نے ترجیح دی ہے اور وہ قابل توجہ ہے۔ اصولی طور پر تو ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ یہ اصحاب الرس بھی ایک قوم ہے کہ جن تک پیغام پہنچایا گیا، نبیوں نے ان تک پیغام پہنچایا اور انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا اور بالآخر وہ بھی تہس نہس کر دیے گئے۔ مگر من جملہ اگر صرف اتنا ہم جان سکیں کہ کچھ اگر اس کی ڈیٹیلز ہوں تو وہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کے مطابق کہ اصحاب الرس یمامہ کے علاقے میں قبیلہ تھا جن کے پاس حضرت حنظلہ نام کے نبی مبعوث کیے گئے، اور ان لوگوں نے خدا کے اس نبی کو جھٹلا دیا اور انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں کا نام رس تھا، لہذا ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا گیا۔ پھر اس کے بعد بعض کا یہ نظریہ بھی ہے کہ اصحاب الرس حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بت پرست تھے۔ بعض کے نزدیک رس ایک گاؤں کا نام تھا جہاں قوم سمود کے بچے کھچے لوگ رہتے تھے، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ لیکن ایک روایت جو عیون اخبار رضا میں امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام سے اصحاب رس کے بارے میں نقل ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ تھے جو صنوبر درخت کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسے درختوں کا بادشاہ کہا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ سیلیبریشنز اور سب کچھ ہوتا تھا، قربانیاں بھی پیش کی جاتی تھی اپنے مخصوص ٹائم پر، اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اس کے سامنے اپنے نظر وغیرہ چڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں اس شرک سے روکے اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے، لیکن وہ اس نبی پر ایمان نہ لائے۔ نبی نے بد دعا کی جس کے نتیجے میں وہ درخت خشک ہو گیا، اور پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے اور اس نبی پر ایمان لے آتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس نبی کو قتل کرنے کی ٹھان لی، گہرا کنواں کھودا جس میں اسے ڈال دیا اور کنویں کا منہ بند کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ وہ نبی شہید ہو گیا اور بالآخر پروردگار عالم کا عذاب نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ لوگ نیست و نابود ہو گئے۔ تو اب یہاں پر خلاصہ ہمیں تھوڑا بہت سمجھ میں آیا کہ اصحاب الرس کون تھے، مگر میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ تاریخ بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، وہ اشارے کرتا ہے قرآن مجید اور اس کے ذریعے سے متوجہ کرتا ہے۔ بہت سی قومیں جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ قروناً بین ذالک کثیرہ، بہت سی نسلیں درمیان میں بھی ایسی ہیں کہ جو گزر چکی ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، انہوں نے اس سے کوئی نصیحت نہیں لی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور یہ گئے ہیں اس بستی میں جن کے اوپر ہم نے برسایا وہ میہ جو بہت برا تھا، یعنی یہ جو پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی تھی، یہ کون ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہومو سیکسولیٹی اور گے سیکس کی جرم میں ملوث تھے، اور انہوں نے اس کام کو اتنا انجام دیا کہ ان کی شناخت ہی یہ عمل بن گیا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر آئی ہے، یہاں پر صرف اور صرف اشارہ کیا گیا۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ لوگ ان کو دیکھ نہیں رہے تھے؟ یعنی ان کی جو بستی جہاں پر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا یہ ان کے راستے میں تھی۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ نشور پر، حشر نشر پر، قیامت کے میدان پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کو امید ہی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، ورنہ تو وہ اپنی اصلاح کرتے۔ تو یہاں پر ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اب پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ جملہ تو آگے آ رہا ہے، پہلے ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ کہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ آپ جملے کے اندر ہی اگر دیکھیں تو گستاخی موجود ہے جو ان کے انداز سے چھلک رہی ہوتی تھی۔ یعنی اب آپ یہیں پر اس بات پر توجہ کریں کہ وہ اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، مگر اس کے باوجود مذاق اڑاتے تھے کہ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ ان کادا لیضلنا،
کہ یہ تو بہت قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، ان آلہتنا، ہمارے خداؤں سے، یعنی جو ہم بت پرستی کرتے ہیں یہ ہمارے خداؤں سے ہمیں دور کر دیتا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم استقلال کے ساتھ جمے نہ رہتے ان پر۔ اب یہ صبر ظاہر ناپسندیدہ صبر ہے، اگر ایک برے کام کے اوپر انسان باقی رہے تو یہ باقی رہنا اگرچہ لغوی اعتبار سے صبر کہلائے گا، مگر یہ ہٹ دھرمی ہے اور اس کو کبھی بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ صبر جب کہا جاتا ہے علی الاطلاق تو ذہن اس کے مثبت معنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر لفظ صبر مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک حق اور حقیقت ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد جان کر انسان استقلال کے ساتھ اس پر ڈٹ جائے، یہ صبر تو بہت پسندیدہ ہے۔ لیکن وہ صبر کہ جس میں ایک انسان ایک غلط راستے کو اختیار کرے اور پھر اس کے اوپر ڈٹا رہے، تو یہ ہٹ دھرمی ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ کون راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ نے دیکھا اسے اے حبیب کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنائے رکھا، یعنی اب نفسانی خواہش کو خدا کون بولتا ہے؟ نفسانی خواہش کو اگر اتباع کی منزل پر مقتدا بنا لیا جائے، یعنی انسان یہ دیکھے کہ بس میری خواہش کیا ہے، اب چاہے وہ خواہش معقول ہو، غیر معقول ہو، خدا کی مرضی کے مطابق ہو، خدا کی مرضی کے خلاف ہو، تو عملی طور پر یہی ہوا کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے حبیب کیا آپ ان کے اوپر ذمہ دار ہیں؟ یعنی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان بس بنا ہی لیں، یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ پیغام صاف صاف پہنچا دیں، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ ام تحسبوا، کیا آپ کا یہ خیال ہے ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر جو ہے سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو بس چوپایوں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی چوپایوں کے پاس تو شعور کی دولت نہیں ہوتی، پوٹینشیل ہی ڈیوائڈ ہوتا ہے، مگر انسان ہونے کے بعد بھی جب انہوں نے اپنے شعور، اپنے تعقل کو استعمال نہیں کیا تو ان کا انجام پھر ظاہر ہے کہ ان چوپایوں سے بھی بدتر ہے، معاملہ ان چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ پوٹینشیل نہ ہونے کی وجہ سے شعور سے محروم ہے، یہ پوٹینشیل ہونے کے باوجود شعور سے محروم ہے، لہذا یہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری بھی ان پر ہے اور یہ زیادہ بدتر ہیں۔ پروردگار عالم نے یہاں پر اکثر کی بات کی ہے، اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اکثریت یا اقلیت یہ کبھی بھی معیار نہیں ہوا کرتا، حق معیار ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ ہے وہی حق پر ہے اور حقیقت وہی ہے۔ لوگوں کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے، تعداد کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، اکثریت یا اقلیت حق اور حقیقت کا معیار نہیں بن سکتا۔ یہاں پروردگار عالم نے خواہشات نفس کی پیروی کی مذمت کی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میرا رسول ذمہ دار نہیں ہے کہ ہر ایک کو زبردستی مسلمان بنائے، لوگوں کی اکثریت معیار نہیں ہے، اور اگر عقل ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ چوپایوں سے بدتر ہے، یہ بھی اعلان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 44 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔